let's look at an example of how we develop distribution requirements planning record. Let's suppose there is a company XYZ Chemicals Limited which distributes its fertilizer, urea fertilizer through its Lahore warehouse. So the demand to Lahore warehouse is independent demand which is generated in the market. So Lahore warehouse basically انہوں نے اس ڈیمانڈ کی فورکاسٹ کی ہوئی ہے. انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ ہے تو فورکاسٹ ہوگی جیسے میں نے پہلے بتایا, اور فورکاسٹ یہ ہے کہ 20 ٹنز پر ویک کی ڈیمانڈ ہے. ایٹ دا اسٹارٹ آف week 1 دیر آر 43 ٹنز آف دا پروڈکٹ اویلیبل آن ہینڈ. کمپنی کے پاس یہ پروڈکٹ پڑا ہوا ہے اپنے ویئر ہاؤس میں. جو شپمنٹ کوانٹٹی ہے فرام ویئر ہاؤس ٹو دا مارکیٹ از 60 ٹنز, اور اس کا کوئی سیفٹی اسٹاک نہیں رکھا ہوا. ڈیسیجن یہی ہے کہ سیفٹی اسٹاک نہیں ہوگا, اور جو پلان شپمنٹ کا لیڈ ٹائم ہے دیٹ از 1 week. جو پروڈکٹ ہے وہ فیکٹری کے اندر پیک ہوتا ہے ان 50 ٹنز کے لاٹ سائز میں, اور باقی جو اس کا ڈیٹا ہے سملر کہ سیفٹی اسٹاک کیا ہے اور لیڈ ٹائم کیا ہے وہ اگلی سلائیڈ کے اوپر ریکارڈ کے ساتھ DRP ریکارڈ کے ساتھ گیون ہے. لیٹس لک ایٹ دا لاہور ویئر ہاؤس. ہم نے اس کا دیکھا کہ 20 یونٹس پر ویک کے حساب سے اور 20 ٹنز پر ویک کے حساب سے فورکاسٹ ہے, تو وہ ہم نے یہ فرسٹ رو میں بیسیکلی فورکاسٹ ریکوائرمنٹ مینشن کر دی ہے. پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس ایٹ دا بگننگ آف week 1 واز 43, اور اس کے ساتھ جب ہم نے 20 یونٹس کنزیوم کیے تو وی آر لیفٹ وتھ 23 ان اینڈ آف week 1. پھر 20 یوز ہو گئے سیکنڈ ویک میں تو وی آر لیفٹ وتھ 3. بیکاز دیر از نو سیفٹی اسٹاک, تو اس کا مطلب ہے کہ نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے کوانٹٹی, باقی کچھ بھی ہو سکتی ہے. ناؤ تھرڈ ویک کے اندر 20 یونٹس کی ریکوائرمنٹ ہے, فورکاسٹ ہے, تو اس بیسس کے اوپر یہ نیگیٹو ہو جائے گا. سو وی ریکوائر 60 یونٹ جو کہ شپنگ کوانٹٹی ہے, اور اس بیسس کے اوپر ایک ویک پہلے ہم نے اس کا شپمنٹ پلان کر لی ہے. اس کے بیسس کے اوپر ناؤ وی آر لیفٹ ود 43 آفٹر میٹنگ 20 ٹنز کی ریکوائرمنٹ ان week 3, اور اس 43 میں سے جب فورتھ ویک کی ہم نے 20 یونٹس کی ریکوائرمنٹ میٹ کی تو 23 رہ گئے. دین وی اگین نیڈ 60 یونٹس ان week 6. تو 60 یونٹس کے بیسس کے اوپر ہم نے یہ ڈیمانڈ میٹ کی. اس کا شپمنٹ پلان ہم نے 5th ویک میں کیا. سو وی آر لیفٹ ود 43, اینڈ ان اینڈ آف 7th ویک وی آر لیفٹ ود 23 یونٹس. ناؤ جو یہ جنریٹ ہوئی ہے پلان شپمنٹ کی 60 یونٹس کی, اب اس کی ریکوائرمنٹ ہماری جو پلانٹ ویئر ہاؤس ہے اس کے اوپر کیا ہوگی. پلانٹ ویئر ہاؤس سے کیونکہ 60 یونٹس کی گراس ریکوائرمنٹ آ رہی ہے, تو وہ اب کیونکہ پلانٹ ویئر ہاؤس جو ہے وہ بیسیکلی ادھر جو ڈیمانڈ ہے وہ اب انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے کنٹرول میں, کمپنی کے کنٹرول میں, MPC کے کنٹرول میں ہے کہ کتنی شپمنٹ ہو سکتی ہے, کتنا اس کی ریکوائرمنٹ ہم کس طرح میٹ کریں. تو اس بیسس کے اوپر یہ اب اٹس نو لانگر انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ, اور اس کے اندر فورکاسٹ نہیں ہوگی, اس کے اندر گراس ریکوائرمنٹ کیلکولیٹ ہوگی جیسے MRP سسٹم کے اندر تھا, مٹیریل ریکوائرمنٹس پلاننگ کے اندر ہم نے کیا تھا. اور یہ جو ریکارڈ ہے اٹ از ایگزیکٹلی سیم ایز دا MRP ریکارڈ. اس کے اندر گراس ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ
ادھر فرسٹ رو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ اور ففتھ ویک کے اندر 60 یونٹس کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ ہم نے ڈرائیو کی ہے فرام لاہور ویئر ہاؤس. اس کے اندر شیڈیول ریسیٹ 50 یونٹس کے ہیں. کیونکہ یہ لیڈ ٹائم 2 ویکس کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو شیڈیول ریسیٹ جو ہے یہ اس کا آرڈر ریلیز ہوا تھا ویک 1 سے پہلے, اور وہ 2 ویکس کے اندر سیکنڈ ویک کے اندر اس کے یہ ہم ریسیو کر لیں گے. پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس کے حساب سے 30 یونٹس ہمارے پاس ویک 1 سے پہلے پڑے ہوئے ہیں اور یہ ہم یوز کریں گے. 30 کیونکہ ریکوائرمنٹ ویک 1 میں کوئی نہیں ہے تو وہ 30 رہ گئے. ویک 2 کے اندر 50 ہم نے شیڈیول ریسیٹ کے بیسس کے اوپر ریسیو کیے. 30 ہمارے پاس آلریڈی پڑے تھے, 80 میں سے 60 یوز ہوئے تو ہمارے پاس 20 بچ گئے جو کہ ویک 2 کے اینڈ میں ہمارے پاس ہیں. ویک 3 ویک 4 کے اندر کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو اس لیے یہ 20 یونٹس ویک 4 کے اینڈ تک ہمارے پاس رہے. ویک 5 کے اندر کیونکہ اب یہ سیفٹی سٹاک ہمارا 0 ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس جو ہے وہ نیگیٹو نہ ہو. بٹ ویک 4 کے اینڈ میں 20 یونٹس ہیں, ویک 5 میں ریکوائرمنٹ 60 کی ہے تو -40 پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس آ جائے گا. اس لیے ہمیں مٹیریل چاہیے 5th ویک میں. سو ہم نے 3rd ویک کے اندر آرڈر پلیس کر دیا. ان دس کیس اٹ از کالڈ فرم پلانڈ آرڈرز. یہ ہم نے پلیس کیا جو کہ ہم ریسیو کریں گے 5th ویک کے اندر. ہمارے پاس 20 آلریڈی 4th ویک کے اینڈ میں اویلیبل ہیں, 70 ہو جائیں گے جب ہم 5th ویک کے اندر. 60 اس میں سے یوز ہوں گے تو 10 ہمارے پاس بچ جائیں گے اینڈ آف 5th ویک. 6th ویک اور 7th ویک میں کیونکہ ریکوائرمنٹ کوئی نہیں ہے تو یہی 10 یونٹس اینڈنگ انوینٹری ہوں گے ان 2 ویکس کے لیے. فرم پلانڈ آرڈرز کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فرم پلانڈ آرڈرز آر دا ون جو کہ سسٹم آٹومیٹکلی چینج نہیں کر سکتا. یہ سسٹم کو بتایا ہوتا ہے, اس کے اندر انکارپوریٹ کیا ہوتا ہے کہ لیٹ سے فرسٹ 3 ویکس میں جو بھی آرڈر پلان ہوگا دیٹ ول بی فرم پلان آرڈر, اور اگر کوئی بھی چینج ایم پی ایس میں یا کہیں اور سسٹم میں آ رہا ہے اس بیسس کے اوپر آٹومیٹکلی 3rd ویک کا یہ آرڈر چینج نہیں ہوگا. یہ صرف اور صرف مینیجر لیول پر آتھورائزیشن کے بیسس کے اوپر یہ چینج ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ سسٹم اس کو نہیں کر سکتا چینج. باقی 3rd ویک کے بعد جو بھی ہوں گے وہ بیسیکلی آپ کے پلانڈ آرڈر ریلیزز ہوں گے, بٹ 3rd ویک سے پہلے سارے کے سارے فرم پلان آرڈرز ہوں گے. سو یہ ایک جیسے ہم نے بیسیکلی ایم پی ایس کے اندر ہم نے یہ کیا تھا, ایم آر پی کے اندر یہی سسٹم لے کر آئے تھے اور ہم نے اس کے اندر کہا تھا کہ جی یہ چینج نہیں ہوگا اور ٹل 3rd ویک یا 5th ویک. اسی طرح اس کو بھی ادھر انکارپوریٹ کیا ہوا ہے ایز فرم پلان آرڈرز.